اپنی دولت کو اللہ کی نعمت سمجھیے. وہ دولت اللہ کی نعمت کب بنے گی؟ جب اس دولت کا کما حق ہو اللہ کے راہ میں خرچ کرو گے. یتیموں کے لیے، غریبوں کے لیے، مدرسوں کے لیے، آپ مسجدوں کے لیے دیتے رہو گے، تب وہ دولت آپ کے لیے نعمت بنے گی. ورنہ یہی دولت آپ کے لیے زحمت اور عذاب بن جائے گی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل میں 3 آدمیوں کو اللہ آزمایا. ایک کوڑی بیمار والا، کوڑ کی بیمار، ایک گنجا، ایک اندھا. فرشتہ آتا ہے، پوچھتا ہے اے اللہ کے بندے، اللہ اگر تجھے کچھ دینا چاہے کیا لے گا؟ وہ کہتا ہے میرا کوڑ دور ہو جائے. وہ برکت کی دعا پڑھ کر ہاتھ پھیرتا ہے، اس کی بیماری دور ہو جاتی ہے. اللہ تجھے دولت دینا چاہے کون سی دولت مانگے گا؟ میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے اونٹ مانگوں گا، کیونکہ مجھے اونٹ زیادہ پسند ہے. ایک حاملہ اونٹنی، اس کے لیے برکت کی دعا پڑھ کر وہ فرشتہ دیتا ہے. گنجے کے پاس آ کر کہتا ہے تجھے کیا چاہیے؟ میرا گنجا پن دور ہو جائے. وہ برکت کی دعا پڑھ کر ہاتھ پھیرتا ہے، اس کے سر پر بال آ جاتے ہیں. وہ کہتا ہے کہ اگر اللہ تجھے دولت سے نوازنا چاہے کون سی دولت چاہیے؟ مجھے گائے پسند ہے. ایک حاملہ گائے، اس کے لیے برکت کی دعا پڑھ کر دیتا ہے. تیسرے اندھے کے پاس فرشتہ پوچھتا ہے اگر اللہ تجھے کسی نعمت سے نوازنا چاہے کون سی نعمت مانگے گا؟ مجھے آنکھیں چاہیے، بصارت چاہیے، میں نے دنیا اب تک نہیں دیکھا ہے. وہ برکت کی دعا پڑھ کر ہاتھ پھیرتا ہے، اس کی بصارت آ جاتی ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں چند سالوں کے بعد اور اسے ایک حاملہ بکری دیتا ہے اندھے کو. چند سالوں کے بعد یہ کوڑی، یہ گنجا، یہ اندھا جو اچھے بن گئے تھے، وہ اپنی حاملہ اونٹنی، حاملہ گائے، حاملہ بکری، اپنے بچے، اس کے بچے بڑے بڑے مالدار بن جاتے. آپ نے دیکھا یہ لوگ بیمار تھے، اللہ نے ان کو شفا دیا. آپ نے دیکھا یہ لوگ فقیر تھے، اللہ ان کو مالدار بنایا. اب اللہ ان کی امتحان شروع کرتا ہے. اسی فرشتے کو اللہ تعالیٰ ایک فقیر کے بھیس میں انہی 3 آدمیوں کے پاس بھیجتا ہے. اب اللہ کا بندہ آ کر کہتا ہے او اللہ کے بندے، میں مسافر ہوں، بھوکا ہوں، مجھے اللہ کے نام پر دے دو. ارے نہیں جاتا، چل. کون ہے تو؟ نہیں جاتا، چل. اس نے کہا رے میرے بھائی یاد کر، تو 1 نمبر کا کوڑی تھا، گاؤں والے تجھے باہر دھکل دیے تھے، کوئی کھانا بھی نہیں دیتے تھے، فقیر تھا، منگ کے کھاتا تھا. اللہ نے آج دولت دیا، اسی اللہ کے نام پر مانگ رہا ہوں، مجھے دے. کون ہے تجھے بولے سو؟ میں ایسا تھا، ارے چل، میں بڑا مالدار تھا، میں بڑا اچھا تھا. کس نے کہا میں کچھ نہیں دوں گا، جو کرنا کر لے. فرشتہ بد دعا کرتا ہے یا اللہ اگر یہ سچ کہتا ہے تو اسے ایسے ہی برقرار رکھ، اگر یہ جھوٹ کہتا ہے تو اسے پہلے جیسی حالت میں لوٹا دے. پھر سے اللہ اسے کوڑی بنا دیا، پھر سے اللہ اسے فقیر بنا دیا. دوسرا آدمی گنجا، اللہ کے راہ میں دے بھائی، میں مسافر ہوں. اس نے بھی انکار کر دیا اور اس نے بھی تکبر اختیار کیا، اس نے بھی اپنے گنجے پن فقیر ہونے سے انکار کر دیا. فرشتہ کہتا ہے اگر تو سچ کہتا ہے تو اللہ تیری حالت برقرار رکھے، اگر تو جھوٹ کہتا ہے اللہ تجھے پہلے جیسی حالت میں لوٹا دے. وہ پھر سے گنجا بن گیا، پھر سے فقیر بن گیا. تیسرے آدمی کے پاس او اللہ کے بندے مجھے اللہ کے نام پر دے دے، میں تو بڑا فقیر ہوں، مسافر ہوں. اس اللہ کے نام پر دے جو اللہ تجھے کبھی نابینا سے بینا بنایا، تو جیسے فقیر کو مالدار بنایا، آج میں اسی اللہ کے نام پر تجھ سے سوال کرتا ہوں. یہ مانگنا تھا. وہ کہتا ہے اے اللہ کے بندے تو کون ہے بھائی؟ تو کون ہے میرے بھائی؟ تیرا ایک ایک جملہ صحیح ہے، تیرا ایک ایک لفظ صحیح ہے. یقیناً میں اندھا تھا، اللہ مجھے دیکھنے کے لائق بنایا. یقیناً میں فقیر تھا، اللہ مجھے مالدار بنایا. اگر تو اس اللہ کے نام پر مانگتا ہے تو لے جا، یہ ساری دولت اللہ کی دی ہوئی امانت ہے. اللہ اکبر. اللہ کا فرشتہ کہتا ہے مبارک ہو، خوش ہو جا، اللہ کے امتحان میں تو کامیاب ہو گیا اور تیرے وہ 2 دوست اللہ کے امتحان میں ناکام ہو گئے. یہ بخاری کی حدیث ہے. ہم امت محمدیہ والوں کے لیے عبرت ہے. ہمارے نبی نے واقعہ بیان کیا اور یہ اصلی
اصلی واقعہ ہے بنی اسرائیل کے آدمیوں کا. اس واقعے میں کیا عبرت ہے؟ اللہ تعالیٰ دینا بھی جانتا، اللہ لے کر فقیر بنانا بھی جانتا. اگر آج آپ کے پاس دولت ہے، مال ہے، مدرسے اصلاح العلوم جو اس نومبر دسمبر کے مہینے میں یہ مدارس کے جلسے رکھے جاتے ہیں تاکہ اناج بویائی کے وقت آپ کے ہاتھوں میں پیسے رہیں، آپ اپنی زکاة جو کھیتوں کے ذریعے، اناج کے ذریعے جو آپ اپنے کھیت میں مال حاصل کرتے ہیں اس میں زکاة اللہ رکھا ہے، زکاة اللہ رکھا ہے. اگر بارش کے پانی سے سینچائی ہوتی ہے تو اس کا 10واں حصہ آپ کو زکاة کی شکل میں دینا ہے. اگر آپ پانی کے موٹر کے ذریعے پیسہ خرچہ کر کے اگر رسائی کرتے ہیں اس میں 20واں حصہ آپ کا زکاة ہے. اگر آپ کے 886 کلو گرام کا اناج یا اس سے بڑھ کر نکلتا ہو تب آپ کے اوپر زکاة فرض ہے. یہ مدرسے اصلاح العلوم آپ کے زکاة کے حقدار ہیں. اللہ کے لیے کنجوسی نہ کریں. اگر کنجوسی کرو گے جو مال اللہ نے تمہیں دیا اسے غارت و برباد کر کے اللہ تمہیں حقیر و فقیر بھی بنا سکتا ہے. اللہ کے راستے میں دینا سیکھیں. اللہ کے نبی فرماتے ہیں روزانہ 2 فرشتے آسمان میں نازل ہوتے ہیں. ایک فرشتہ دعا کرتا ہے، دوسرا فرشتہ بد دعا کرتا ہے. اللہم آتی ممسکن تلفا، یا اللہ اس آدمی کو تو اور دے جو تیرے راستے میں دیتا ہے. اللہم آتی ممسکن خلفا، یا اللہ اس آدمی کو تو برباد کر دے جو تیرے راستے میں مال کو روکتا ہے، کبھی ہرگز نہیں دیتا. آپ جس مال کو جمع کر کے رکھ رہے ہو نا، قیامت کے دن یہ مال تمہارے گلے میں سانپ بنا کر، توخ بنا کر ڈالا جائے گا. وہ مال یہ بول بول کر ڈسے گا، انا مالک انا کنزک، میں تیرا مال ہوں، میں تیرا خزانہ ہوں، لے مزہ چک. وہ بول بول کر مزہ چکائے گا. اے کنجوس مالدارو.